بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ ان ایام کے اندر غیر مقلدین کی طرف سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ یعنی ایک خاندان میں کیا سب افراد پر قربانی عائد ہوتی ہے، یا صرف ایک شخص اگر قربانی کرتا ہے تو اس ایک بندے کی قربانی تمام افراد کی طرف سے جو گھر میں رہتے ہیں کفایت کر جائے گی؟ یہ مسئلہ عموماً ان ایام میں غیر مقلدین اٹھاتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں اور عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں کیا ان سب پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، یا صرف ایک شخص نے اگر ایک بکری کر دی تو وہ ان سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی؟ یہ مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر گھر میں رہنے والوں میں سے کسی ایک بندے نے ایک بکری قربان کر دی تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی، اگرچہ گھر میں کمانے والے سارے کے سارے ہوں، سارے کے سارے صاحب استطاعت ہوں اور سارے کے سارے امیر ہی کیوں نہ ہوں، ان سب کی طرف سے ایک بکری کفایت کر جائے گی۔ ایک شخص نے اگر اس کو ذبح کیا تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ عموماً غیر مقلدین بیان کرتے ہیں، اور اس مسئلے کے متعلق وہ ترمذی شریف سے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ ترمذی شریف سے پہلے میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کے متعلق جو ہمارا موقف ہے اور جو ہمارے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب غیر مقلدین حضرات یا یہ انجینئر محمد علی مرزا اس مسئلے کے متعلق کیا دلیل پیش کرتا ہے، یہ ذرا آپ سنیں۔ دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی، ایک خاندان، ایک فیملی۔ اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے، نہیں، ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز ہیں، الگ الگ اپنی قربانی دیں گے۔ یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں، ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی، نہیں، باقی خرچے لادا لادا ہے، قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے، نہیں۔ تو ایک خاندان، میاں بیوی اور بچے، وہ ایک خاندان تصور ہوں گے، ان کی طرف سے ایک قربانی، اور وہ ثبوت جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی، لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے غیر مقلدین کی طرف سے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جی ایک شخص قربانی کرتا بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حدیث کے اندر یہ مسئلہ آ گیا، اب آپ لوگ اس مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ہمارا اس حدیث کے متعلق اور اس طرح کی دیگر احادیث کے متعلق یہ کہنا ہے کہ بھائی دوسری احادیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قربانی جو ہوتی تھی تو وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی یا قربانی کی جاتی تھی تو وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ ایک شخص قربانی کرتا اور اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرتا، گھر والوں کو بھی شریک کرتا۔ اس طرح کا دستور، اس طرح کا معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ دیگر احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، دیگر احادیث سے۔ وہ احادیث کون سی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا یہ ہمارے سامنے ہے مسلم شریف کی حدیث۔ مسلم شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ سن لیں
کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش رکھنا برا ہے، اور میں نے اپنی قربانی جلدی کی تاکہ اپنے بال بچوں، ہمسایوں اور گھر والوں کو کھلا دوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث سن لیں، یہ ابن ماجہ کی ہے کہ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے ایک گھر کے قریب سے گزرے تو آپ علیہ السلام کو گوشت بھننے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ فرمایا کس نے قربانی ذبح کر لی؟ تو ایک انصاری باہر آئے اور عرض کیا میں نے اے اللہ کے رسول، اور نماز سے قبل اس لیے ذبح کیا کہ گھر والوں اور پڑوسیوں کو کھلاؤں۔ اب دیکھو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو صحابہ تھے انہوں نے جو قربانی کی تھی وہ صرف اپنی طرف سے کی تھی، اپنے گھر والوں کو اس قربانی میں شریک نہیں کیا تھا، اپنے گھر والوں کو اس قربانی میں شریک نہیں کیا تھا۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بکری کے اندر، ایک قربانی کے اندر اپنے گھر والوں کو شریک کرنے کا دستور اور معمول ہوتا تو یہ صحابہ بھی اس طرح کرتے نا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہدایت فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو ہدایت نہیں فرمائی، نہیں رہنمائی فرمائی اس مسئلے کے متعلق اس طرح۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ دستور نہیں تھا، یہ معمول نہیں تھا کہ ایک قربانی جو بندہ کر رہا ہے اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرے۔ دیگر حدیث سنیں آپ، یہ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف سے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے دن خطبہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ذبیحہ ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی تیار کر لیا، اب دیکھیں اس حدیث سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے بھی یہ بات صاف اور واضح معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بکری یا ایک قربانی کے اندر گھر والوں کو شریک کرنے کا معمول نہیں تھا، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ کیوں ارشاد فرماتے کہ جس شخص نے نماز سے پہلے اپنا ذبیحہ ذبح کیا تو وہ اس کا ایسا گوشت ہے جس کو اس نے گھر والوں کے لیے تیار کیا، یہ کیوں فرماتے نبی علیہ السلام؟ آگے احادیثوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بخاری سے ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑکیوں سے فرمایا کہ اپنی قربانی دو، اپنی لڑکیوں سے فرمایا کہ اپنی قربانی دو، اپنے ہاتھ ہی سے ذبح کریں۔ اب دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لڑکیوں، اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ اپنی قربانیاں دو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی سمجھی جاتی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو الگ قربانی کرنے کا حکم کیوں فرماتے؟ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان میں شرکت فرماتے نا، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں شرکت بھی نہیں فرمائی۔ تو ان تمام احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ دستور، یہ معمول نہیں تھا کہ گھر کا ایک فرد قربانی کرتا ہو اور اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کرتا۔ ان حدیث سے یہ بات بالکل عیاں ہے، بالکل عیاں، واضح اور صاف ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اچھا جی ان احادیث سے تو یہ پتہ لگا، لیکن وہ جو ترمذی والی حدیث ہے حضرت عطا بن یسار
جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، پھر اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا معنی ہے؟ تو اس کے متعلق آپ یہ بات یاد رکھیں، ان احادیث کی بنیاد پر، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی بخاری سے مسلم سے، ان احادیث کی بنیاد پر ہم اس ترمذی والی حدیث کا یہ معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا، تو ان احادیث کی بنیاد پر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ جو قربانی کرتے تھے تو اس قربانی سے وہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے تھے اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو جب اپنے گھر والوں کو کھلاتے تھے، اپنے پڑوسیوں کو کھلاتے تھے، تو بسا اوقات اپنی قربانی کی نسبت وہ اپنے گھر والوں کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اپنی قربانی کی نسبت کس کی طرف کر دیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کی طرف۔ اور اس پر دلیل، اس پر قرینہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور جس کی بنا پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی بیان کیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ بھی یہی معنی بیان کرتا۔ پہلے آپ وہ قول دیکھ لیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلم میں ہے، پھر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ دیکھیں آپ مسلم شریف میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی طرف قربانی کر لی ہے۔ یہ ماموں وہی حضرت ابو بردہ ہے۔ حضرت برا بن عازب کے ماموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر لی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر لی ہے۔ اب اس کے متعلق یہ آپ دیکھ لیں فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو مسلم والی روایت ہے، فقال خالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد نذرت عن ابنی، کہ اے اللہ کے رسول، یعنی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کی، اس کے متعلق علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ قدش تکلا ہذا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت برا بن عازب کے ماموں نے جو قربانی کی، دیگر احادیث میں یہ ملتا ہے کہ وہ قربانی انہوں نے اپنی طرف سے کی، وہ قربانی انہوں نے اپنی طرف سے کی، لیکن یہ جو مسلم والی روایت ہے اس میں حضرت برا بن عازب کے ماموں حضرت بردہ فرماتے ہیں کہ وہ قربانی میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے کی۔ دیگر احادیث میں جو دوسرے طرق ان میں ملتا ہے کہ اپنی طرف سے کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے کی۔ تو اس بات پر علامہ ابن حجر فرماتے کہ حدیث ڈگالا، یعنی یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے کہ اس کی معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو اس کے متعلق فرماتے ہیں علامہ ابن حجر کے وظاہر علی ان مرادہ انہ کہا لاجل المعنى الذي ذكره في اهل وجيرانه فخص ولده۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی مراد جو میرے لیے ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو قربانی کی تھی تو اس سبب سے جو انہوں نے ذکر کیا اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے، بس اس وجہ سے خاص کیا اپنے بیٹے کو۔ یعنی علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو اپنے بیٹے کی طرف نسبت کی قربانی کی، تو اس نسبت کی وجہ وہی ہے جو انہوں نے حدیث میں بیان کی، جو انہوں نے حدیث میں بیان کی۔ اور حدیث میں کیا بیان کی؟ ایک دفعہ دوبارہ وہ حدیث سنیں، یہ بخاری، یہ آپ مسلم کی حدیث دیکھ لیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش رکھنا برا ہے، اور میں نے اپنی قربانی، اب دیکھیں اس مسلم والی روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قربانی، اور وہ دوسری قول میں کیا کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اپنی قربانی جلدی کی، تاکہ اس لیے کہ اپنے بچوں، ہمسایوں اور گھر والوں کو کھلا دوں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟
تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی طرف جو قربانی کو منسوخ کیا تو اس کی وجہ وہی ہے جو انہوں نے خود بیان فرمائی، اور وجہ یہی ہے کہ بھائی تھا اس لیے کہ میں اپنے بچوں اپنے گھر والوں کو کھلا سکوں، اپنے ہمسایوں کو کھلا سکوں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، لیکن بسا اوقات منسوخ کر دیتے تھے کس کی طرف؟ اپنے بیٹے کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، اس لیے کہ مقصود یہ ہوتا تھا کہ بھائی ان کو کھلانا ہے، اس لیے ان کی طرف منسوخ کر دیں، اس لیے ان کی طرف منسوخ کر دیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، ایک اور بات کہ بکری میں ایک ہی حصہ ہے، بکری میں ایک ہی حصہ ہے، ایک بندے کی طرف سے ایک بکری، بکری کے اندر شراکت داری نہیں، بکری کے اندر شراکت داری جائز نہیں۔ اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر کیا ہے؟ اجماع ہے کہ ایک بکری ایک بندے کے طرف سے ہوگی، اس بات پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ محدثین نے اجماع نقل کیا ہے، مثلا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اجماع نقل۔ میں آپ کے سامنے حوالے ان کو پڑھ دیتا ہوں کہ فتح الباری آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجمعوا علی ان الشاۃ لا یصح الاشتراک فیہا، کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بکری میں شرکت صحیح نہیں، بکری میں شرکت صحیح نہیں، علامہ ابن حجر فرماتے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ اجمعوا علی ان الشاۃ لا يجوز الاشتراک فیہا، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات بیان کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بکری کے اندر اشتراک جائز نہیں، ایک بندے کی طرف سے ایک ہی بکری ہوگی، اس بات پر اجماع ہے۔ تو یہ مسئلہ اجماعی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اجماعی۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جی ہمارا موقف اس بارے میں یہی ہے، جیسا کہ اجماعی میں نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ ایک قربانی میں ایک ہی بندہ، یعنی ایک بکری کے اندر ایک ہی بندہ کافی ہوگا، دوسرے کے لیے اس کے اندر اشتراک جائز نہیں۔ مثلا ایک بندہ اپنا واجب ادا کرتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، اب وہ اس کے لیے بکری کا انتخاب کرتا ہے، بکری کو ذبح کرتا ہے، تو وہ بکری صرف اسی کی طرف سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ اپنے واجب کو بھی ادا کرے اور اس واجب کے ادا کرنے کے ساتھ کسی اور کا بھی واجب ادا ہو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر بندے پر جو صاحب استطاعت ہے، جو طاقت رکھتا ہے، اس کو قربانی کرنی پڑے گی، اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات ہماری نہیں بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلى، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو وسعت ہو، من كان له ساعة، کہ جس کو وسعت ہو، جس کو طاقت ہو، جس کو استطاعت ہو، ولم يضحي، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا يقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ۔ جس کو بھی وسعت ہو، جس کو بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کا لفظ عام لفظ، اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ قربانی کرنی، اس کو قربانی کرنی، وغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وعید بیان فرمائی کہ ہماری عیدگاہوں کی طرف وہ نہ آئے، ہماری عیدگاہوں کی طرف۔ یہ ہماری دلیل ہے جو اس مسئلے میں بالکل واضح اور صاف۔ دو بات۔ تیسری بات میں آپ کو یہاں ایک اور بتاتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا اس نے جو اس مسئلے کو بیان کیا ہے، تو اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس نے دو دلیلوں کا ذکر کیا۔ ایک تو وہی ترمذی شریف والی جس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور دوسری ابن ماجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس نے ایک حدیث بیان کی۔ اب وہ حدیث کیا ہے جو اس نے بیان کی ہے حضرت حذیفہ کے حوالے سے، وہ ذرا آپ اسی کے الفاظ میں سنیں، اسی کے الفاظ۔ اس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکری۔ اب یہ
وہ الفاظ ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کیے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ابن ماجہ کا حوالہ دیا ہے اور مستدرک حاکم کا حوالہ دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ ابن ماجہ اٹھائیے، آپ مستدرک حاکم اٹھائیے، آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے، آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے، یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ ابن ماجہ کے اندر جو انجینئر محمد علی مرزا نے بتائے ہیں اور اپنی زبان سے ادا کیے، وہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے ابن ماجہ رکھتا ہوں، اس حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ، خود ہی سنیں آپ۔ یہ دیکھیں، حضرت ابو سرے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی یہ حضرت ابو سرے جو ہیں یہ حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اہل خانہ نے مجھے شفقت پر ابھارا، مجھے شفقت پر ابھارا، جبکہ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامل تھا۔ پہلے گھر والے 1-2 بکریوں کی قربانی کرتے تھے، پہلے گھر والے 1-2 بکریوں کی قربانی کرتے تھے، اور اب ہمیں پڑوسی بخیل کہتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ہم صرف 1-2 بکریوں کی قربانی کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ ہیں وہ جو حضرت حذیفہ نے ادا کیے، یہ الفاظ، اور انجینئر محمد علی مرزا نے جو الفاظ بیان کیے وہ دیکھو کیا ہے، وہ الفاظ جدا ہیں اور جو الفاظ حدیث کے اندر ہیں وہ جدا ہے۔ تو یہاں یہ بات آپ پر بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیث کے اندر تحریف کی، حدیث کے اندر کیا کیے؟ تحریف، اپنی طرف سے حدیث کے اندر الفاظ ڈالے ہیں، ایڈ کیے ہیں اپنی طرف سے حدیث کے اندر۔ کیوں؟ تاکہ اس کا مسئلہ صحیح ہو سکے، اس کا مسئلہ صحیح ہو سکے۔ وگرنہ آپ اسی حدیث کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ اس کے خلاف جاتی ہے حدیث، اس کے خلاف جاتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ حضرت حذیفہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے اہل خانہ نے مجھے شفقت پر ابھارا، جبکہ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامل تھا۔ پہلے گھر والے 1-2 بکریوں کی قربانی کرتے تھے، پہلے گھر والے، یہ نہیں کہا کہ پہلے میں گھر والوں کی طرف سے، کیا کہا؟ پہلے گھر والے 1-2 بکریاں، 1 بکری کا ذکر نہیں ہے، کتنی کا ذکر ہے؟ 1-2 بکریاں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بھئی جتنی گھر والوں کی استطاعت تھی، گھر والوں میں جو رہتے تھے گھر والے، اگر کوئی 1 کی رکھتا تھا استطاعت وہ اپنی طرف سے کر دیتا تھا، کوئی 2 کی کرتا تھا وہ 2 کر دیتا تھا، تو اس طرح 1-2 ہو جاتی تھی۔ لیکن کیونکہ یہ حدیث مرزا کے خلاف جاتی تھی حضرت حذیفہ والی، اسی لیے اپنے الفاظ اس حدیث کے اندر ایڈ کی، اپنے الفاظ اس حدیث کے اندر ڈالے، تحریف کی حدیث کے اندر، اور عوام کو ایک طرح سے دھوکے میں رکھے، دھوکے۔ یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی اصلی حقیقت۔ اور میں آپ کے سامنے یہاں اس حدیث کے متعلق ایک اور بات رکھتا چاہوں، ایک اور بات۔ آپ ابن ماجہ اٹھائیں، ابن ماجہ میں آپ یہ دیکھ لیں، ابن ماجہ کے اندر یہ جو حدیث ہے حضرت حذیفہ کے حوالے سے اس نے بیان کی ہے نا، حضرت حذیفہ کے، جہاں حضرت حذیفہ کی کنیت آپ کو ملے گی ابن ماجہ کے حوالے، ابن ماجہ کے حوالے۔ تو حضرت حذیفہ کی اس حدیث کی ذرا آپ سند دیکھیں، سند، اس سند کے اندر کیا ہے؟ اس سند کے اندر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی ان سے روایت، اور اس کو دلیل کس نے بنایا؟ انجینئر محمد علی مرزا نے۔ افسوس افسوس، اسی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، ان کی ان والی روایت کے متعلق خود کیا اصول بیان کرتا ہے، وہ بھی آپ سنیں خود کیا اصول بیان۔ یہ سب مانتے ہیں سفیان ثوری مدلس ہے، اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کر دیں کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سنی، اور اسی روایت سے خود استدلال بھی کر رہے ہیں۔ یعنی اگر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کی روایت میں آئے،
حنفیوں کی دلیل میں آئے پھر تو پکا ضعیف ہے جی، پکا ضعیف ہے، صحیح ثابت کر ہی نہیں سکتے تم اس کو. اور اپنی روایت میں آئے تو چپ چاپ بیان کیے جاؤ اور صحیح بھی کہے جاؤ، کیونکہ جاگ رہا ہے پاکستان، کیونکہ جاگ رہا ہے نا پاکستان، اس لیے چپ چاپ کہے جاؤ اور صحیح بھی کہے جاؤ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ، یہ اس کی حقیقت ہے. حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کرتا ہے، تحریف کرتا ہے، اور جو اصول اوروں کے لیے بناتا ہے اس کو خود توڑتا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے، خود توڑتا ہے لیکن بتاتا نہیں. تو خدا را اس بندے سے آپ بچیں، ایسے شخص سے بچیں. اور اگر پھر بھی آپ کو سننا ہے تو علماء کی رہنمائی حاصل کریں، علماء کی رہنمائی. امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اس مسئلے کے متعلق جو آپ کے سامنے دلائل رکھے آپ کی سمجھ میں آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.